مارکیٹ میں آج کل دوائیاں جو ہیں کچھ برانڈز جو ہیں وہ نہیں مل رہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ شارٹیج کیوں ہوتی ہے, اور نمبر 2 اس شارٹیج کے بارے میں آپ کی ایسوسیشن نمبر 1 جتنے باقی دیگر مینوفیکچررز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں ابھی آیا ہوں سارا شہر گھوم کے, ابھی جو ہے کہاں پر بھی جو ہے نا وہ ویکسین نہیں مل رہی ہے. ہم بہت پریشان ہیں, کیا کریں, یہ نہیں مل رہی ہے شوگر کی ویکسین. صاحب, ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا. معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں. پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ سال 2023 کو پاکستان کی معاشی بدحالی اور بدترین مہنگائی کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. کنکوٹ میں ذیابیطس کی ویکسین ختم ہونے سے مریض رل گئے ہیں. دیگر ادویات کا اسٹاک بھی 70% کم ہو گیا. خام مال نہ ملنے پر فارما کمپنیز ادویات کی فراہمی سے قاصر ہیں. حضور سال ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہنگائی کی جو مجموعی شرح تھی وہ 42% سے زیادہ رہی, جس نے جو کہہ رہے تھے کہ ریاست بچانی ہے, ریاست تو بچا لی لیکن جو عوامی پاکٹ تھی وہ ڈیفالٹ کر گئی. مہنگائی کی یہ شرح سال 2022 کی نسبت 13% زیادہ ہے, جس میں آٹے دال سے لے کر گیس, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا جو اضافہ ہوا اس نے عوام کو تگنی کا ناچ نچایا. سب سے پہلے اگر ہم اشیاء ضروریات کی بات کریں تو 20 کلو آٹے کا تھیلا 1517 روپے سے بڑھ کر 2787 کا ہوا. 1 کلو چاول کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ اور 90 روپے کلو والی چینی 150 تک جا پہنچی. صرف یہی نہیں, دودھ, دہی, دال, چکن سمیت ہر چیز کی قیمت میں تقریباً 50 سے 90 روپے کا اضافہ ہوا, جس نے صارفین کی جو قوت خرید تھی اس کو ختم کر کے رکھ دیا. اگر ہم بات کریں بجلی کی تو اس سال بجلی کے صارفین پر بار بار بجلیاں گرائی گئیں اور لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے گھروں کا سامان بیچنے پر مجبور ہوئے. اس بارے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں خطے کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بجلی 45% مہنگی ہے. اسی سال کے دوران بجلی کے علاوہ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا. ستمبر کے مہینے میں 1 لیٹر پیٹرول 331 روپے تک جا پہنچا تھا. روپے کی بے قدری اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے کے علاوہ حکومت نے بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حکومت اب بھی پیٹرولیم لیوی کی مد میں ڈیزل اور پیٹرول کے 1 لیٹر پر 60 روپے جبکہ تمام ٹیکسز کی مد میں فی لیٹر 97 روپے وصول کر رہی ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت اس سال پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت 22 ملین ٹن سے کم ہو کر 16 ملین ٹن رہی ہے. جہاں تک گیس کی قیمتوں کا تعلق ہے تو اس میں بھی پچھلے 12 مہینوں کے دوران 305%, جی ہاں 305% اضافہ ہوا ہے. یعنی اب روزی روٹی صرف کمانا مشکل نہیں ہے, روٹی پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے. کاروباری لحاظ سے بھی یہ سال کچھ سازگار نہیں رہا, بلکہ سود کی شرح میں اضافے نے کاروباری جو طبقہ ہے اس کو بڑا پریشان کیے رکھا. بیکاز آئی تھنک اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہونا جسے کہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے انفارچونیٹلی جو لائف سے ریلیٹڈ ہے, اور خدا نخواستہ کسی کا پیشنٹ یا کوئی خود یا اس کا کوئی فیملی ممبر اس چیز سے گزر رہا ہو, اس امراض میں ایسے مبتلا ہو جس کی دوائی اس وقت نہ ملے, تو جو اس آدمی پہ یا اس انسان پہ گزرتی ہے تو وہی جانتا ہے. شارٹیج کی وجہ بنیادی پالیسی کا تسلسل نہیں ہے. پاکستان میں جس طرح دنیا میں قانون لاگو ہیں ڈرگ انڈسٹری کے اوپر, پاکستان میں بھی لاگو ہیں اور اچھے قانون ہیں, اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اچھے قانون نہیں ہیں. مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اب اگر اس وقت شارٹیج کی وجہ بنیادی پوچھیں تو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بہت بڑھ گئی ہے. وجوہات وہی ہیں جو ساری انڈسٹریز فیس کر رہی ہیں, چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو, چاہے وہ لیبر کی کاسٹ ہو, چاہے وہ بینک مارک اپ ہوں, چاہے وہ گیس کی قیمت ہو, چاہے وہ انفلیشن ہو. یہ ساری وجوہات تو وہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری انڈسٹریز کی طرح نہیں ہیں, ہم اپنی قیمت خود نہیں بڑھا سکتے. قانون کے مطابق جو قیمت ملتی ہے وہی ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن کتنا انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ پیٹرول کی ایک قیمت رات 12 بجے سیٹ ہوتی ہے, ہمارے منسٹر صاحبان خود ٹی وی پہ آ کے بڑے اناؤنس کرتے ہیں آ کے, دیکھیں یہ قیمت 100 روپے بڑھ گئی یا 50 روپے کم ہوگی, جو کہ خیر نہیں ہوتی نارملی, بٹ 100 روپے بڑھنا ہی نارملی سننے کو ملتا ہے. اور جو پیٹرول جس مرضی قیمت پہ خریدا گیا ہوتا ہے پچھلا, اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے کیس میں تو یہ بھی نہیں ہے. اگر قیمت ہماری کبھی چینج ہوتی ہے
تو جو دوائی فارمیسی میں پڑی ہوئی ہے, ڈسٹریبیوٹر کے پاس پڑی ہوئی ہے, ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کی قیمت چینج نہیں ہوتی. جو دوائی ہم اس سے اگلے دن بیچ بنانا شروع کریں گے اس پہ ہمیں الاؤڈ ہے. اب 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی 262 ادویات ہیں جن کی قیمتیں 2 سال سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے قانون کے مطابق پاس کر دی ہوئی ہیں, اپروو کر دی ہوئی ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. گورنمنٹ میننگ کیبنٹ کے پاس, کابینہ کے پاس. اس میں 2-3 ایگزامپل آپ کو دوں گا تاکہ بات ذرا فردر کلیئر ہو جائے عام انسان کے لیے. نمبر 1 دیکھیں, چیز یہ ہے کہ دوائی ایک ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے گا, آپ کی میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہوئے, آپ کی بیماری کا دیکھتے ہوئے آپ نے وہی دوائی خریدنی ہے جا کے. یہ کوئی سافٹ ڈرنک نہیں ہے کہ ایک برانڈ نہ ملے میں دوسرا کھا لوں, خیر ہے. یہ کوئی فرینچ فرائز نہیں ہے کہ وہ نہیں ملیں گے تو میں کوئی لڈو پیٹھیوں والے کھا لوں. یہ کوئی ونیلا آئس کریم نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے گی میں چاکلیٹ کھا لوں. میں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے اگر اس میں بنیادی جوہری کس میں, اقتصادیات میں, آپ کی معاشی پالیسیز میں اگر بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو اٹ از نو فیوچر. پچھلے پروگرام کے میں نے کیسر بنگالی کا یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اکنامک ونڈو بند ہو چکی ہے. ان کو بھی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں اس بات کا مبلغ ہوں. اب ورلڈ بینک نے یہ منہ پہ تھپڑ مارا ہے, کم از کم اس کی سنسناہٹی محسوس کر لو. یہ ناکارہ تھا, ہو نہیں چکا, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ آبسلیٹ ہے, فضول ترین ہے. آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی ABC کا نہیں پتا. دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, انجینئرنگ گڈس کی طرف جا رہی ہے, ستھڑا بنائی جا رہا ہے, بنیانہ بنائی جا رہا ہے, انڈرویئر بنائی جا رہا ہے, اور یہ پرو عوام ہے ہی نہیں. اصل میں ایک دیکھیں, کہتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ, یہ کرافٹ ہے, یہ ایک فن ہے جہاں بانی. اس کے جو چھوٹے چھوٹے کل پرزے ہیں وہ فائنلی عوام ہی ہوتے ہیں. چہرے پہ چاہے کوئی سیگل داؤد ولی کا یا کوئی اور بیٹھا ہو, بٹ بیسکلی یہ جو جن کو حقارت سے عوام کہتے ہیں نا, یہ اس کے اہم ترین چھوٹے موٹے کل پرزے ہوتے ہیں. ان کی گریسنگ ضروری ہوتی ہے, ان کی روٹی پانی ہوش نو, بنیادی طور پہ کوئی ہنر ہونا, تعلیم ہونا. سو ورلڈ بینک نے جو بات کی ہے کہ 99% اشرافیہ, اب یہ کون کہتا رہا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں کے پاس پاکستان کی کتنے فیصد زمین ہے؟ بدماشی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی اتنا کھاؤ جتنا تم 50 کے سب کچھ ہی اگر غرق ہو گیا. یہ ٹائٹینک ہے جس کے فرسٹ کلاس پیسنجر کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اگر یہ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو وہ بچ جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, اس سے بھی پہلے 5-6 سال پہلے PTI کی حکومت جب نئی آئی تھی, اس سے بھی پہلے میرا ایک فیوریٹ جملہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی مانند ہے جس کا پیندا کھایا جا چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے, تو ایک ہی بات ہے. میں نے ذرا فٹ پاتھیوں والی زبان استعمال کی ہے چونکہ اس میں بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بندہ, ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ. انہوں نے کہا معاشی ماڈل ختم. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے لیے حیران کن بات نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہی کہا ہے کہ ہم نے 18 ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. یار میں ایک تو نا ان کے شبانہ روز, ان کو 15-20-25 لفظ آتے ہیں, اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, میلی آنکھ سے نہ دیکھیں, شبانہ روز میں نے فلانا. یہ 10-15 ٹرمیں ان پہ بین لگا دو, یہ گونگے ہو جائیں گے. شبانہ روز, کیڑی شبانہ روز ہے؟ شبانہ روز میں کی چٹنی تیری محنت شبانہ روز. اچھا پتہ نہیں یہ 18 ماہ تھی 16 ماہ تھی, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کریکٹ کر لینا جو بھی ہے. تو ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے مسٹر شبانہ روز. شبانہ روز میں نے تو کیڑی شبانہ بھائی, کیڑا روز تھے کیڑا امروز, فضول ڈائلاگ بازیاں وہی. ایشین ٹائیگر, کیڑا ایشین ٹائیگر ہے؟ اتنے بیٹھ کے پیچھے پھڑن رہے ہے, انگلینڈ بیٹھا, ایشین ٹائیگر ہے.